ایک پرندہ کچھ ایسی خبر لے کر آیا جس نے ایک عظیم سلطنت کے تخت کو ہلا دیا۔ ایک ایسی ملکہ کی خبر جو سورج کو سجدہ کرتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اسے سجدہ حق کی طرف لے جانے والی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور دنیاوی بادشاہ بھی، مگر ان کی بادشاہت کوئی عام حکومت نہ تھی۔ یہ وہ بادشاہت تھی کہ جس میں انسان، جن، پرندے، جانور سب کے سب ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 13 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اس عظیم الشان سلطنت کا بوجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاندھوں پر آ گیا۔ منصب بادشاہت پر فائز ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جو اس دنیا میں میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی جو نہ کسی کو پہلے ملی اور نہ کسی کو بعد میں ملے گی۔ ان کی سلطنت میں متعدد مخلوقات ان کے تابع تھیں، جن میں انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوان، چرند، پرند، جنات اور سرکش شیاطین بھی شامل تھے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیوان اور چرند و پرند کی بولیوں کا بھی علم تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں ان کے ساتھ چرند، پرند، جنات، حیوان اور انسان بھی شامل تھے۔ چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ سخت گرمی اور سفر کی وجہ سے انسان، حیوان اور پرندے تمام ہی پانی کے طلبگار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سب موجود ہیں، لیکن ہدہد وہاں نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین پر موجود چیزوں کو اور اس زمین میں بہنے والے چشموں کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو لشکر میں تلاش کر رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے جانا جا سکے کہ میدان میں کتنا پانی ہے، تاکہ جنات سے زمین کھدوا کر پانی نکالا جا سکے۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے یمن سے ایک حیران کن خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ شہر سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کی سلطنت بہت ہی خوشحال اور ترقی یافتہ ہے۔ اس کی تجارت، زراعت اور تعمیرات بے مثال ہیں اور اس کا تخت بھی بہت ہی عظمت والا ہے۔ اس عورت کا نام بلقیس ہے۔ وہ ایک بہت عقل مند، دانا، خوبصورت اور ذہین حکمران ہے، لیکن ایک بڑی کمی یہ ہے کہ اس قوم کے تمام لوگ سورج پرست ہیں، یعنی کہ تمام سلطنت مشرک ہے۔ بلقیس کی حکومت میں انصاف، نظم و ضبط، دولت اور شان و شوکت سب موجود ہے، مگر توحید کی روشنی سے محروم ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو کہ خالق حقیقی ہے اور تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو میں ایک خط تحریر کرتا ہوں، تو اس خط کو ملکہ بلقیس تک پہنچا دے اور پھر ملکہ کے دربار میں ہی کہیں چھپ کر دیکھ کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ ہدہد حکم کو بجا لاتے ہوئے شہر یمن کی طرف اڑتا ہوا جا پہنچا اور محل کے اندر جا کر ملکہ بلقیس کے پاس خط پھینک دیا۔ ملکہ نے جب خط دیکھا تو اسے اٹھا کر پڑھا، جس میں لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔
یہ خط پڑھنے کے بعد ملکہ بلقیس کے دربار میں بیٹھے تمام سردار خیز و خزب سے لرز اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں۔ اس خط میں ہماری توہین کی گئی ہے جس کا ہمیں سخت جواب دینا ہوگا۔ لیکن ملکہ سبا ایک عقل مند خاتون تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام خط نہیں اور نہ ہی یہ بادشاہ کوئی عام دنیاوی بادشاہ ہے، بلکہ اس خط سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کوئی خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ کی نیت جاننے کے لیے میں اسے کچھ تحائف بھیجتی ہوں۔ اگر بادشاہ نے تحائف قبول کر لیے تو میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر وہ تحائف قبول نہیں کرتے تو میں حضرت سلیمان کی پیروی کروں گی۔ یہ تمام باتیں ہدہد ایک جگہ چھپ کر سن رہا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا تمام رد عمل بتایا تو حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سونے چاندی کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں طرف سونے سے بنے جانور کھڑے کر دیے جائیں اور دربار ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچے تو ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور وہ اپنے تحائف پر شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم مال و دولت سے میری مدد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ مگر میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، مجھے تمہارے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ اور اب میرے جواب کا انتظار کرو۔ ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے واپس آ کر سارا مواجرہ سنایا۔ ملکہ ایک سمجھدار عورت تھی، وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ واقعاً اللہ کا ایک سچا نبی ہے۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں اپنی اطاعت کی یقین دہانی کروائیں گی اور اپنے ملک کو جنگ سے بچا لیں گی۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے خدا پر ایمان لانے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب یہ بات بذریعہ وحی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اپنے دربار میں موجود انسان اور جنات سے کہا کہ ایسا کون ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے۔ دربار میں موجود ایک جن نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، جبکہ انہی درباریوں میں موجود ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم موجود تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک چھپکتے ہی ملکہ کا تخت اپنے پاس موجود پایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ھذا من فضل ربی، یعنی یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا پھر کفرائے نعمت، اور بے شک جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ یہ شخص کون تھا اور اس کے پاس کس کتاب کا علم تھا جس کے زور پر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پلک چھپکتے ہی تخت حاضر کر دے گا؟ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی اور نہ ہی قرآن کریم میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے۔ البتہ قرآن کریم سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اہل کتاب تھا اور ایک انسان تھا، نہ کہ جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا، اور جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ تو ملکہ بلقیس بے ساختہ کہنے لگیں کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے جنات کو ایک ایسا محل تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ جس کا فرش شیشے کا تھا اور شیشے کے نیچے شفاف پانی اور کچھ آبی مخلوق یعنی مچھلیاں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ اس محل میں حضرت سلیمان شاہی تخت پر جلوۂ افروز تھے۔ اس محل کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس میں داخل ہونے کے لیے شیشے سے بنے فرش سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ جب ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ آگے پانی ہے۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہے اور پانی پر چلنے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب ملکہ شرمندہ ہو گئیں اور اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی سمجھ رہی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اسے ایک خدا سمجھ لیا تھا۔
ملکہ کو جب یہ احساس ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے خود پر ظلم کیا اور اپنی عوام پر بھی ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں حضرت سلیمان کے خدا پر ایمان لاتی ہوں اور اس کی فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جیسے ہی فرش کی حقیقت معلوم ہوئی تو اسے اپنی کوتاہی اور غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں کوئی مستند حدیث یا قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ملکہ حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئیں اور اسے اس کی حکومت برقرار رکھتے ہوئے واپس یمن بھیج دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے میں 3 دن کے لیے یمن جاتے اور وہیں پر قیام فرماتے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو قرآن کریم کی سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ توحید، حکمت، حکومت، عقل اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کا عظیم پیغام بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو ہر ہدہد کی صدا ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم سچائی کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کن لگی، اور ہاں، اگلی کون سی کہانی ہونی چاہیے، نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔